میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، حیات الصحابہ میں 3 عنوان حضرت کے بڑے اہم ہیں۔ اول تو کام کرنے والوں کو حیات الصحابہ اہتمام سے پوری پڑھنی چاہیے، اہتمام سے پوری پڑھنی چاہیے، لیکن بعض ابواب ایسے ہیں حیات الصحابہ میں کہ جو کام کے لیے انتہائی ضروری ہیں، کام کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے احوال کا تفقد کرنا چاہیے، ساتھیوں کے احوال کا تفقد کرنا چاہیے۔ کون کس حال سے گزر رہا، کون کس حال سے گزر رہا ہے، اور ہم کس حال میں کس کام آ سکتے ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی، مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ جتنا مظلوم مدد کا محتاج ہے، جتنا مظلوم مدد کا محتاج ہے، اس سے زیادہ ظالم مدد کا محتاج ہے۔ جتنا مظلوم اس سے زیادہ کیوں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ مظلوم سے زیادہ ظالم مدد کا محتاج ہے، اس لیے کہ مظلوم کی مدد تو اللہ تعالیٰ براہ راست کرنے والے ہیں، بلکہ مظلوم تو دوسروں کی مدد کا خود ذریعہ ہے، مظلوم تو خود ذریعہ ہے، مظلوم تو دوسروں کی مدد کا خود ذریعہ ہے۔ فرمایا تنصرون وتجبرون بضعفائکم، سمجھے کہ تم میں جو کمزور ہیں اور مظلوم ہیں ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ظالم کو مظلوم سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مظلوم کی تو اللہ خود مدد کرنے والے ہیں، مظلوم کی اللہ خود مدد کرنے والے ہیں، لیکن ظالم کو اس لیے مدد کی ضرورت ہے کہ اس کو ظلم سے روکنا، اس کو ظلم سے روکنا، اس میں ظالم کی مدد ہے، مظلوم کی مدد ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا، اس میں ظالم کی مدد ہے اور مظلوم کی مدد ہے۔ کہ تم ظالم کو ظلم سے روکو، اس میں دونوں کے لیے مدد ہے۔ فرمایا کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ کرام کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے احوال کا تفقد کیا کرتے تھے، کون کس حال سے گزر رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی گھر سے اچانک کھانا منگوا لیا کرتے، اس کے گھر کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے۔ ساتھیوں پر صرف تقاضے ڈالنا جانتے ہیں، ان کے احوال تفقد نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے تفقد احوال کرتے تھے۔ عمیر بن سعد جب 1 سال تک ہند سے انہوں نے کوئی خبر نہ دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ شاید اس کے گھر کا حال کیا ہوگا 100 دینار دے کر بھیجا حارث کو کہ ان کے گھر میں رہ کر ان کا حال معلوم کرو کہ ان کے گھر میں فاقہ ہے یا ان کے گھر میں کھانے کا انتظام ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گھر سے کھانا اچانک منگوا لیا کرتے، دیکھنے کے لیے گھر کا کیا حال ہے۔ اگر کھانا آپ کے معیار سے بڑھا ہوا ہے تو تربیت کی ضرورت ہے، کھانا آپ کے معیار سے گھٹا ہوا ہے تو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تفقد احوال، تو یہ تو کام کرنے والے ساتھیوں کا تفقد ہوا، ورنہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کے درمیان اس بات کا مقابلہ ہوتا تھا کہ کسی بیوہ، یتیم، مسکین، پریشان حال کے کون زیادہ کام آئے۔ ایسے 3 عنوان قائم کیے ہیں۔ ایک احوال کا تفقد کرنا، ایک ہر ایک کے ساتھ معاملہ اس کے ظاہر کے اعتبار سے کرنا، ایک جو کام کر رہے ہو اس پر نظر رکھنا، اور چوتھی بات ضروری میں آپ سے عرض کر رہا بمبئی والوں سے کہ کام کی تعمیر کرو بجائے کام کے تعارف کے۔
بجائے کام کے تعارف کے کام کی تعمیر کرو. تعمیر ہوتی ہے جماعتوں کے تسلسل سے، اور تعارف سے تو کام بہت آگے جا چکا ہے. اب تو غیر مسلموں کو بھی کام کا اتنا ہی تعارف ہے جتنا اس کام کا تعارف مسلمانوں کو ہے. جتنا اس کام کا تعارف اس زمانے میں مسلمانوں کو ہے اتنا ہی تعارف اس کام کا غیر مسلموں کو ہے. تو بجائے جماعتیں گزرتی ہوئی کام کا تعارف کرانے کے، جماعتیں جم کر کام کریں، کام کی تعمیر کریں، کام کی تعمیر کریں بجائے تعارف کے. تعارف یہ ہے کہ جماعتیں گزر جائیں کام کرتی ہوئی، تعمیر یہ ہے کہ جماعتیں کام جماتی ہوئی بھی آگے بڑھیں. تو احوال کے تفقد میں فرماتے ہیں ابو صالح غفاری کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا، روزانہ کا معمول تھا کہ وہ مدینے کی آبادی سے باہر رات کے درمیانے حصے میں ایک اندھی اپاہج بڑھیا کے پاس جاتے، اندھی اپاہج بڑھیا، اس کے گھر جاتے، اس کے جو ہے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی تمام ضروریات پوری کرتے، اس کا پاخانہ صاف کرتے اور اسے کپڑے دھوتے. اس کام کرنے کے لیے روزانہ رات کو مدینے سے باہر اس کام کے ارادے سے جاتے. لیکن جب بھی جاتے اس کے گھر اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، حضرت عمر سے پہلے کوئی شخص یہ ساری ضروریات اس کی پوری کر دیا کرتا تھا. جو بھی بڑھیا چاہتی اس کے سارے کام کوئی پہلے ہی کر جاتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار آ کر اس بڑھیا کے ضروریات کو پورا کرنا چاہا، مگر کوئی شخص آتا تھا جو اس کی تمام ضروریات ان سے پہلے پوری کر دیا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہو چکا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک رات چھپ کر بیٹھ گئے گھات میں، دیکھے کون آتا ہے. چنانچہ رات کو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بڑھیا کے پاس آیا کرتے تھے. حالانکہ اس زمانے میں خلیفہ تھے. حضرت عمر نے کہا ہائے میری جان کی قسم، آپ ہیں جو مجھ سے پہلے اس بڑھیا کی ضروریات کو پورا کراتے ہیں. چنانچہ حضرت بکر کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول بن گیا کہ یہ رات کو نکلا کرتے تھے اور اس کے گھر جاتے اور اس بڑھیا کی تمام ضروریات پوری کرتے. طلحہ نے دیکھا کہ عمر رات کی تاریکی میں اور رات کے سناٹے میں عمر ایک اجنبی گھر میں جاتے ہیں. طلحہ رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ آخر حضرت عمر کے گھر میں کیا کام. دیکھا کہ عمر رات کو ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر وہاں سے نکلے دوسرے گھر میں داخل ہوئے. حضرت طلحہ نے دیکھ لیا. صبح کو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں گئے. اچانک دیکھا کہ اس گھر میں تو ایک اپاہج بڑھیا اندھی وہ بستر پر پڑی ہوئی ہے. حضرت طلحہ نے پوچھا بڑھیا سے کہ یہ کون آدمی ہے تیرے پاس آتا ہے، کیا بات ہے، کیوں آتا ہے آدمی؟ بڑھیا نے کہا کہ یہ تو میرے پاس بہت زمانے سے آتا ہے. یہ تو میرے پاس بہت زمانے سے کئی سال سے آتا ہے اور میری تمام ضروریات پوری کر دیتا ہے اور میری ہر حاجت پوری کرتا ہے اور میرا پخانہ صاف کرتا ہے، میرے کپڑے دھوتا ہے. طلحہ نے کہا یہ بات سن کر کہ اے طلحہ تجھے تیری ماں گم کرے، تو عمر کی لفظ تلاش کرنے نکلا تھا.
کہ ہم اس گھر میں کیوں آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، دیکھو بھائی، کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اس طرح چلیں اور کام میں ایسے یکسو ہو کر چلیں کہ جس سے ساتھیوں کا اوپر سے اعتماد ختم نہ ہو. دیکھو بہت ضروری بات ہے، اپنا اعتماد کام کے اعتبار سے باقی رکھنا ساتھیوں کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے. سمجھے نا؟ ساتھیوں کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے اپنا اعتماد باقی رکھو. ورنہ اگر ایک دکان کے ملازم سے بھی اعتماد اٹھ جائے تو اس سے بھی مالک کام لیتے ہوئے گھبراتا ہے. بہت ضروری بات ہے. ایسے چلو کہ ساتھیوں کا تم پر اعتماد باقی رہے. اعتماد کو کبھی بھی متاثر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ معاملہ جس کے ساتھ بھی ہوگا وہ اس کے ظاہر کے اعتبار سے ہوگا، اندر کے اعتبار سے نہیں. اندر کے اعتبار سے نہیں، معاملہ ظاہر کے اعتبار سے ہوگا. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے اعتماد کو بحال رکھے. عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وحی کا سلسلہ جاری تھا، تو لوگوں کا مواخذہ وحی کے ذریعے ہو جایا کرتا تھا. بہت سے موقع سیرت میں ایسے ہیں کہ کسی نے چھپ کر کوئی کام کیا، وحی سے پتہ چل گیا. بہت قصے ہیں. حاتم بن ابی بلتعہ کا وحی سے پتہ چلا. اس فاسق نے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو غلط خبر دی تھی بنو مستلق کے بارے میں، اس کا بھی پتہ وحی سے چلا. اور بہت سارے موقع ہیں. تو آپ کے زمانے میں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں تو وحی کے ذریعے لوگوں کا مواخذہ ہو جایا کرتا تھا. اب وحی بند ہو گئی، اب وحی منقطع ہو گئی. حضرت نے فرمایا اب ہم تمہارا جو مواخذہ کریں گے اور تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ تمہارے ظاہری اعمال اور تمہاری ظاہری حالت کے اعتبار سے کریں گے. جو شخص ہمارے سامنے بہتری ظاہر کرے گا، ہمارے سامنے بہتری ظاہر کرے گا، ہم اس پر اعتماد کریں گے اور اس کو قریب کریں گے. اور ہمیں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے. ہمیں اس کے باطنی احوال سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے اس کا اللہ کا معاملہ کیسا بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم معاملہ کریں گے اس کے ساتھ اس کے ظاہر کے اعتبار سے. رہا اس کا اللہ کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ چاہے اس کا حساب لیں چاہے اس کو معاف کریں، وہ جانے، اس کا اللہ جانے. لیکن ہم ایسے شخص کو پر اعتماد کریں گے اور اس کو قریب کریں گے اور ہمیں اس کے اندر کے معاملات سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ یحاسبہ، اللہ اس کا محاسبہ خود کریں گے. اور جو شخص ہمارے سامنے برائی کو ظاہر کرے گا، جو ہمارے سامنے برائی ظاہر کرے گا، جس کا ظاہر اچھا نہیں ہوگا، نہ ہم اس پر اعتماد کریں گے نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے. اگرچہ وہ یہ کہے کہ بھائی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہے، معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہے، چاہے